جی پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ خبریں چل رہی ہیں، خود علی امین گنڈاپور نے بھی اپنا ایک ویڈیو سٹیٹمنٹ دی جس میں انہوں نے اس بات کا برملا اعتراف کیا کہ پارٹی کے اندر ڈیوائیڈ ہے اور ڈیوائیڈ کی کوششیں کی جا رہی ہیں علیمہ خان کی جانب سے، جو کہ ظاہر بہن ہے بانی پی ٹی آئی کی. تو یہ بڑی سیریس ایکوزیشنز ہیں، اور کیا حقیقت ہے ان ایکوزیشنز کی، اور پارٹی کے اندر کیا واقعی اندرونی اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں، اسی پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے رہنما پی ٹی آئی امجد علی عزیز صاحب. سر بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. امجد صاحب، علیمہ خان پارٹی میں ایک ڈیوائیڈ کریٹ کر رہی ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بانی پی ٹی آئی جناب پیٹرن چیف عمران خان صاحب نے کسی بھی فریق کو جو ہے اس معاملے کے اوپر جو ہے ڈیبیٹ کرنے یا اسٹیٹمنٹ دینے سے منع کیا، اور ہمیں بھی منع کیا. ٹھیک ہے، چونکہ وہ اس معاملے کو بذات خود دیکھ رہے ہیں، لہٰذا میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کروں گا توقع کہ خان صاحب کہیں نئی ڈائریکشن نہ آ جائے. دوسری بات ہے کہ جہاں اتنی بڑی پارٹی ہو نا، تو وہاں یہ چھوٹے موٹے اختلاف چلتے رہتے ہیں. اس کو آپ سیریس نہ لیں، کیونکہ پارٹی ہے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ جس طرح پارٹی نہیں، انسانوں کا جنگل ہے جس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے. تو اس میں جو ہے یہ معمولی بات ہے، اور اس کو میڈیا خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حوالے سے تو کافی اچھالتا ہے، لیکن اس کو اچھالنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو بھی ہے، جہاں پہ بھی بیٹھا ہے، جدھر ہے، چاہے پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہے یا پاکستان کے اندر ہے، وہ عمران خان کے احکامات کا پابند ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں بس. اچھا امجد صاحب، یہ تو بات درست ہے کہ تحریک انصاف وہی ہے جو عمران خان کے ساتھ ہے. جو عمران خان کے ساتھ ہے تحریک انصاف کا کارکن اس کے ساتھ ہے، اور جو عمران خان کے ساتھ نہیں ہے تحریک انصاف کا کارکن اس کے ساتھ نہیں ہے. یہ 8 فروری کے الیکشن میں یہ چیز واضح ہو گئی تھی، اور آج بھی یہی چیز ہے، اس پہ تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیا کے پی کے، چلے میں اختلافات والی بات نہیں کرتا، وہ تو ہمیں پتہ ہے آج بانی نے واضح طور پہ احکامات جاری کر دیے. کیا کے پی کے میں 2 وزراء کے استعفوں کے بعد 2 وزراء کے استعفے اور بھی آنے والے ہیں؟ کوئی تبدیلی یا اس کے معاملے کو بھی یہ جو علی امین گنڈاپور کو بلایا گیا ہے حل کرنے کے لیے بلایا گیا ہے؟ دیکھیں، یہ چیزیں خان صاحب نے خود آج جو ہے وہ پیغام بھیجا ہے، حکم دیا ہے، تو ان کو سب کو بلایا ہے جو سٹیک ہولڈرز ہیں. کل دیکھیں ملاقات ہوتی ہے، اس کے بعد کیا آؤٹ کم آتا ہے. دوسرا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ 27 کا جلسہ، بھائی عظیم آپ بغیر چیزیں دیکھتے ہیں اور پولیٹیکل آنکھ بھی رکھتے ہیں آپ، کہ خان صاحب کے ایک حکم پہ 5-6 لاکھ لوگ جو ہے وہ پشاور کے اندر اکٹھے ہوئے. نہ میرے لیے آئے نہ کسی اور کے لیے، وہ صرف اور صرف عمران خان کے احکامات کے نیچے آئے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حکم صرف ایک ہی چلتا ہے، جس کا نام ہے عمران خان، قیدی نمبر 804، جو اڈیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہے. نیازی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ حکم ایک ہی چلتا ہے، 27 سپٹمبر کے جلسے کی اناؤنسمنٹ عمران خان صاحب نے کی، بلکہ پروپوزل بھی ان کی طرف سے آیا کہ جلسہ کریں آپ پشاور میں. پھر ہم نے دیکھا اسمبلیز میں بھی جو وہاں سے جو کمیٹیز ہیں ان سے آپ الگ ہوئے، باقی چیزیں بھی ساری ہوتی رہیں. جلسے میں کوئی فیوچر کا کوئی پلان ہمیں نظر نہیں آیا کہ فیوچر میں کیا ہوگا، آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیونکہ آپ کے جلسے، جلوس، احتجاج تب مؤثر ہونے ہیں جب پنجاب اور اب اسلام آباد کا آپ نے رخ کرنا ہے. اور نومبر تو گزرے، میرے خیال میں سال ہو گیا ہے. اب اگر آپ نہیں کرتے تو پھر تو میرے خیال میں پولیٹیکل سٹرگل کا اثر حکومت پر تو نہیں ہو رہا. حکومت تو اب بالکل پینک بھی نہیں لیتی، بلکہ لمبی چوڑی وہ اس پہ بحث بھی نہیں کرتے. اس پہ کیا کہیں گے کہ مستقبل کا پلان نہیں دیا گیا؟ پلان ہے، پلان کس نے کہا نہیں دیا گیا؟ دیکھو، 5 اگست کا پروگرام دیا گیا، وہاں سے سٹارٹ ہوا 26 نومبر کے بعد، اتنی فسطائیت کے بعد. پھر 14 اگست کو پاکستان زندہ باد ریلیز نکالی گئی، فنکشنز کیے گئے، کیک کاٹے گئے، لوگ باہر نکلے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ 27 کا جلسہ 5 لاکھ لوگ اکٹھا ہوا. تو یہ جو آپ کہیں کہ جی ابھی ہم بند گلی میں ہیں، ہم بند گلی میں نہیں ہیں. لائے عمل آہستہ آہستہ جناب پیٹرن ان چیف نے کہا ہے کہ میں ہر سٹیپ کے اوپر آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کس نے کیا کرنا ہے، پارلیمنٹ کے اندر کیا کرنا ہے، پارلیمنٹ کے باہر کیا کرنا ہے. آہستہ آہستہ ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں، ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں، کتھارسس پہ یقین رکھتے ہیں، رول آف لا کے لیے کھڑے ہیں، جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں. ہمارا مقصد بنیادی طور پہ
یہ ہے کہ معاملات کو سدھارا جائے، معاملات کو الجھایا نہ جائے. جیسا دیکھا ہوگا کہ امریکہ سے واپسی پہ ایک ٹویٹ آ گئی فارم 47 کی گورنمنٹ کے پرائم منسٹر نے دی، اور ابھی وہ معاہدہ منظر عام پہ بھی نہیں آیا. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے جو بات وہاں پہ جو ہے وہ کی تھی وہ ہم مان کے آئے تھے، وہ کچھ اور تھی، یہ کچھ اور تھے. کہ اتنی آپ دیکھیں قبلہ اول ہمارے دین کا حصہ ہے. ہماری کچھ اخلاقیات ہوتی ہے، کچھ مذہبی ہماری اٹیچمنٹ ہوتی ہے، اور مذہب کے اوپر تو ہماری کمپرومائز ہے نہیں. آپ خود سوچیں کہ اتنا بڑا بلنڈر کیا گیا، وہاں پہ آپ معاہدہ کر کے آ گئے، اب کہہ رہے ہیں کہ وہ معاہدہ کچھ اور تھا، آپ کچھ معاہدہ. تو یہ دیکھیں کہ پوری امت مسلمہ کا آپ نے دل دکھایا ہے، آپ دل دکھا رہے ہیں. وہ ریاست جس کو قائد اعظم نے کہا یہ ناجائز ہے، جو مسلمہ اصولز ہیں ان کو جو ہے وہ وائلیٹ کیا جا رہا ہے. آپ کیسے اس کے اوپر اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے جو ہے قوم کو محاسبہ کرنا چاہیے ایسے حکمرانوں کا. اچھا نیازی صاحب، ٹھیک ہے آپ اس تنازع میں بات نہیں کرنا چاہتے، بٹ کمنگ بیک ٹو دس ایشو کہ یہ تنازعات جب آتے رہتے ہیں سامنے پی ٹی آئی کے اندر، مسائل کی اگر میں آپ سے کہوں نشاندہی کریں ایز اے پولیٹیکل لیڈر، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، کہ مسائل ہیں کیا درپیش پارٹی کو؟ کیا مس کمیونیکیشن کا ایشو ہے، لیڈرشپ کا فقدان ہے، یا پھر پولیٹیکل پریشر ہے، وکٹمائزیشن ہے، جس کی وجہ سے آئے دن پی ٹی آئی کے اندر سے ایسے تنازعات آتے رہتے ہیں کہ ایک پیج پہ نظر نہیں آ رہے ہوتے؟ دیکھیں میری بات سنیں نا، پیج پہ ہے. میں نے پہلے کہا کہ آرڈر ایک ہی ہے جس کا نام ہے عمران خان، اس کا چلتا ہے. باقی دیکھیں ہم چونکہ مس کمیونیکیشن تو ہے، اچھا کیونکہ عدالتوں کے احکامات پہ عمل نہیں ہو رہا، کہ خان صاحب کی جو ملاقاتیں ہیں اس طرح نہیں ہونے دی جا رہی، جس طرح پارٹی لیڈرشپ ملتی، پولیٹیکل لوگ ملتے، فیملیز ملتی، تو یہ چیزیں مسائل جنم نہ لیتے. لیکن مسائل پھر بھی نہیں ہیں، کیونکہ میں نے کہا کہ عمران خان کی چھتری کے نیچے سب ایک ہیں. باقی یہ پچھلے کئی سالوں سے کہا جا رہا ہے، جب سے خان جیل میں جی کی پارٹی ٹوٹ گئی، پارٹی ختم ہو گئی، پارٹی رہی نہیں، لیکن سب نے جو جب سمبل تھا نہیں تھا، لوگوں نے تلاش کر کر کے ووٹ دیے، جس کو عمران خان نے ٹکٹ دیا وہی جیتا. ایسا یہ تو ہو گیا سارا معاملہ. چلیں یہ چیزیں تو چلتی رہے گی. ایک بڑی بحث چل رہی ہے کہ قائمہ کمیٹیوں سے جو استعفے دیے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ وہ تمام کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قائمہ کمیٹیوں میں بیٹھنا چاہیے. اور کیا یہ بات زیر غور ہے؟ کیا یہ بات جو ہے آپ کی سیاسی کمیٹی میں، پارلیمانی کمیٹی میں ڈسکس ہو رہی ہے؟ اور کیا یہ بات خان صاحب کی اجازت اس بات پر لی جا رہی ہے؟ عظیم بھائی دیکھیں، اس وقت اسمبلی یا پارلیمنٹ، پروونشل ہو، وفاق میں ہو، چاہے سینٹ ہو، کیا اسمبلیز اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ آج بھی ہمارا سوال ہے کہ اتنی بڑی چیزیں انٹرنیشنلی آپ کمٹ کر کے آتے ہیں، ان کو پارلیمنٹ میں زیر بحث ہی نہیں لایا جاتا، نہ اس کے اوپر کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ آتی ہے. تو خود جب آپ پارلیمنٹ کو چاہے وہ جیلی ہی میں سمجھتا ہوں اس کو کہہ لیں، یا اس فارم 47 کی کہہ لیں کہ جو اصل مینڈیٹ تھا وہ چرا کے کسی اور کو دے دیا، لیکن اس کے سامنے تو کم از کم چیزیں آتی، لیکن وہاں پہ بھی نہیں آ رہی.